کیا آپ کو معلوم ہے کہ جہنم میں رہنے والوں کا کھانا پینا اور لباس کیسا ہوگا؟ اور کیا آپ جانتے ہیں قرآن کریم میں جہنم کا حال کن الفاظ میں بیان کیا ہے؟ اور کیا آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو کیسے نیکی کی طرف رغبت دلانے اور برائی سے دور رہنے کا حکم دیا ہے تاکہ انسان داخلہ جہنم سے بچ سکے؟ ان سب سوالات کے جوابات جاننے کے لیے میری اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے۔ جو شخص دنیا میں خدا چاہی زندگی گزارے گا اسے آخرت میں من چاہی نعمتیں اور راحتیں عطا کی جائیں گی، اور من چاہی زندگی گزارنے کا نتیجہ جہنم ہوگا، جس کی آگ، جس کے توقوں سلاسل اور جس کے سامان ہرد و نوش کے بارے میں آپ پہلے ہی سن چکے ہیں۔ ان کے لباس کے بارے میں بھی سن لیں۔ سورۃ الحج میں ہے کہ سو جنہوں نے کفر کیا ان کے لیے آگ کے کپڑے ہوں گے اور ان کے سروں پر سے گرم پانی چھوڑا جائے گا۔ یہ تو لباس کا حال ہوگا۔ جہنمی کے جوتے بھی آگ کے ہوں گے، بلکہ سب سے کم درجے کے عذاب والا شخص وہ ہوگا جسے آگ کے جوتے پہنائے جائیں گے۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دوزخیوں میں سب سے کم عذاب والا شخص وہ ہوگا جسے آگ کے 2 جوتے اور تسمے پہنائے جائیں گے، جس سے اس کا دماغ اس طرح پکے گا جس طرح ہانڈی جوش مارتی ہے۔ وہ یہ سمجھے گا کہ اس سے سخت عذاب کسی کو نہ دیا جائے گا، حالانکہ وہ ان میں سب سے کم درجے والا عذاب ہوگا۔ جہنمی آپس میں جھگڑیں گے، ایک دوسرے پر لعنت بھیجیں گے اور ایک دوسرے کو مورد الزام ٹھہرائیں گے۔ سورۃ الاعراف میں ہے کہ جس وقت بھی کوئی نئی جماعت دوزخ میں داخل ہوگی کہ ہم رنگ دوسری جماعتیں اس پر لعنت کریں گی۔ دین فروش لیڈروں اور دنیا پرست پیروں کی اقتدار والے اور ان کی دیکھا دیکھی گمراہی میں مبتلا ہونے والے یہ دیکھ کر حیران رہ جائیں گے کہ ہم بھی جہنم میں اور ہمارے پیشوا بھی جہنم کا ایندھن بنے ہوئے ہیں، حالانکہ وہ انہیں بڑے سبز باغ دکھایا کرتے تھے کہ ہمارے پیچھے چلنے والا کبھی ناکامی کا شکار نہیں ہو سکتا، نہ دنیا میں اور نہ ہی آخرت میں۔ سورہ مومن میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور جب وہ آگ میں ایک دوسرے سے جھگڑیں گے تو ناتوا ان لوگوں سے جو بڑے بنے ہوئے تھے کہیں گے کہ ہم تمہاری پیروی کرتے تھے، تو کیا تم ہمارے لیے آگ کے ایک حصے سے کفایت کرنے والے ہو؟ وہ جو بڑے بنے ہوئے تھے کہیں گے کہ ہم تم سب اسی میں ہیں، بس بے شک اللہ نے بندوں کے درمیان فیصلہ کر دیا۔ جہنمی کبھی تو جنتیوں کو پکار کر درخواست کریں گے، ہم پر پانی سے یا اس نعمت سے جو اللہ نے تمہیں دی ہے کچھ فیض کرو، اور کبھی جہنم کے دروغہ مالک سے کہیں گے اور دوزخی پکاریں گے کہ اے مالک، تیرا پروردگار ہم پر موت بھیج دے۔ وہ کہے گا کہ تمہیں یہاں ہمیشہ رہنا ہے۔ یہ بات ذہن سے نکال دو کہ موت تمہاری مصیبتوں اور پریشانیوں کا خاتمہ کر دے گی، وہاں تو موت کو بھی موت آ جائے گی، اور یوں عذاب سے چھٹکارے کی آخری امید بھی جاتی رہے گی۔ جہنمی ادھر ادھر سے مایوس ہو کر براہ راست اللہ تعالیٰ سے درخواست کریں گے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ اے ہمارے پروردگار، ہمیں اس دوزخ سے نکال، اگر ہم دوبارہ برے کام کریں تو بے شک ہم ظالم ہیں۔ اللہ فرمائے گا کہ اسی میں خوار پڑے رہو اور مجھ سے بات نہ کرو۔ جب وہ دیکھیں گے کہ جہنم سے نکلنے اور دنیا میں دوبارہ واپس جانے کی تو کوئی امید نہیں ہے، تو وہ جہنم کے دروغہ سے کہیں گے کہ عذاب میں کچھ تخفیف کرو۔ سورہ مومن میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اور جو دوزخ میں ہوں گے دوزخ کے دروغوں سے کہیں گے کہ اپنے پروردگار سے دعا کرو
ایک دن ہم سے عذاب ہلکا کر دے۔ وہ جواب دیں گے کہ کیا تمہارے پاس تمہارے رسول کھلی دلیلیں لے کر نہیں آئے تھے؟ وہ کہیں گے کیوں نہیں؟ کہیں گے تو تم خود ہی دعا کرو، اور کافروں کی دعا تو بیکار ہے۔ ہم اور آپ گرمیوں کی دھوپ برداشت نہیں کر سکتے، دہکتی ہوئی آگ کے پاس کھڑے نہیں ہو سکتے، بد مزہ کھانے نہیں کھا سکتے، اور معمولی سا زخم ہم پر نیند آرام حرام کر دیتا ہے۔ جب ہم یہ دنیا کی چھوٹی موٹی تکلیفیں اور بیماریاں برداشت نہیں کر سکتے تو آخرت کے وہ عذاب اور وہ سزائیں کیسے برداشت کر سکیں گے، جن کے تصور سے ہی کلیجہ منہ کو آنے لگتا ہے۔ مگر جیسا کہ ہم نے ابتدا میں عرض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے بڑی محبت کرنے والا ہے، بڑا پیار کرنے والا ہے۔ وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، وہ غفور ہے، وہ کریم ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ میرے بندے جہنم میں جانے سے بچ جائیں۔ اسی مقصد کے لیے اس نے انبیاء بھیجے اور بالآخر سید الرسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا، کتابیں نازل فرمائیں اور سید الکتب قرآن کریم نازل کی، جس میں ہر ممکن طریقے سے بندوں کو جہنم سے بچنے کا طریقہ اور جنت میں جانے کا راستہ بتایا گیا ہے۔ مگر غلطی انسان کی ہے، غلطی ہماری ہے کہ اس خود جنت کا راستہ چھوڑ کر جہنم کا راستہ اختیار کرتے ہیں، رحمان کے مقابلے میں شیطان کو ترجیح دیتے ہیں، ہدایت کی راہ کو چھوڑ کر ضلالت کی راہ پر چل پڑتے ہیں۔ ہم جس قسم کے اعمال کرتے ہیں وہ جہنم کے انگارے بھی بن سکتے ہیں اور جنت کے پھل اور پھول بھی۔ بعض اعمال قیامت کے دن سایہ دار اور پھلدار درختوں کا روپ دار لیں گے، اور بعض اعمال سانپ اور بچھو کی شکل اختیار کر لیں۔ اگر ہمیں اللہ کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتوں کا یقین آ جائے تو ہمارے لیے ان اعمال سے بچنا بہت آسان ہو جائے گا جو جہنم میں لے جانے والے ہیں۔ میں امید کرتی ہوں کہ میرے ناظرین کو میری آج کی ویڈیو بہت ہی دلچسپ اور معلوماتی لگی ہوگی، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم ایسے ہی آپ کو اسلامی واقعات بتاتے رہیں تو ہمارے چینل اقرا اسلامک سٹوریز کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں، اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو آپ کی اسکرین پر ملے۔ اب میں آپ سے اجازت چاہوں گی۔ شکریہ، اللہ حافظ۔